بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے انسان تسبیح یعنی انفاق فی سبیل اللہ سے اللہ کی حمد کرے۔ اپنی حمد کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ سورہ جاثیہ آیت 37۔ تو حمد صرف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب اور علم والوں کا رب ہے، اور یوں آسمانوں اور زمین میں اسی کی کبریائی ہے، اور وہی قادر مطلق حکمت والا ہے۔ قرآن نے جو یہ کہا ہے کہ حمد صرف اللہ کے لیے ہے، تو اس میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم اللہ کی حمد کریں، زبانی کلامی نہیں بلکہ عملاً کریں۔ چنانچہ اللہ کی حمد کرنے والوں پر خود اپنا سلام بھیجتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ سورہ نمل آیت 59۔ اے محمد کہہ دو کہ حمد صرف اللہ کے لیے ہے، اور سلام ہے اس کے بندوں پر جنہیں اس نے اپنی حمد کے لیے منتخب کیا۔ تو کیا اللہ خیر ہے یا وہ جنہیں اس کا شریکہ بناتے ہیں؟ اور اب اللہ کی حمد نہ کرنے والوں کو بے عقل قرار دیتے ہوئے قرآن نے سورہ عنکبوت کی آیت 63 میں فرمایا اور جب ان سے پوچھا جائے کہ کون ہے وہ جو آسمان سے پانی برساتا ہے تو مردہ زمین کو زندگی مل جاتی ہے، فوراً کہہ دیں گے کہ اللہ۔ تو اے محمد کہہ دو کہ حمد صرف اللہ کے لیے ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہیں کہ اللہ کی حمد زبانی کلامی کرتے ہیں نہ کہ عملاً۔ اور اب آئیے اس سوال کی طرف کہ اللہ کی حمد کیسے کریں، تو اس کا جواب ہے تسبیح سے۔ قرآن نے فرمایا وَتَوَکَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ۔ سورہ فرقان آیت 58۔ توکل کرو اس زندہ اللہ پر جو کبھی نہ مرے گا، اور اس کی حمد کے لیے تسبیح کرو۔ چنانچہ اللہ کی حمد تسبیح سے کرنے والوں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بہا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم وہم لا یستکبرون۔ سورہ سجدہ آیت 15۔ بے شک ہماری آیات پر ان لوگوں کا ایمان ہوتا ہے کہ جب ان آیات کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو سجدہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنے رب کی حمد کے لیے تسبیح کرتے ہیں، اور اس معاملہ میں تکبر نہیں کرتے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ ایمان والے پہلے ذکر یعنی اقیم الصلاۃ لذکری سے
پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کر کے رب کو سجدہ کرتے ہیں اور پھر اس کی حمد کے لیے تسبیح کرتے ہیں، اور یہ تسبیح عملاً رب کے اعلیٰ نام سے کی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ سورہ اعلی آیات 1 تا 3۔ تسبیح کرو اپنے رب کے اعلیٰ نام سے جس نے ہر چیز کو خلق کیا، پھر مخصوص تناسب یعنی 1.6180 سے سنوارا اور اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اسے ہدایت یعنی صلاۃ اور تسبیح دی۔ رب کے نام سے تسبیح کرنے سے مراد ہے کہ حاجت مندوں کے لیے سامان زیست کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کی آیات 63 تا 74 میں فرمایا، بھلا بتاؤ تو جو بیج تم بوتے ہو کیا اس کی کھیتی تم بناتے ہو یا ہم؟ اگر ہم چاہیں تو اس سے چورا چورا کر دیں اور تم صرف یہ کہنے کے لیے رہ جاؤ کہ ہم پر خام خواہ کی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہم تو اپنی محنت کے پھل سے ہی محروم ہو گئے۔ بھلا بتاؤ تو جو پانی تم پیتے ہو کیا اس سے بادلوں سے تم برساتے ہو یا ہم؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کھارا ہی رہنے دیں کہ جس سے پیداوار نہ ہو سکے، تو پھر کیوں تم شکر ادا نہیں کرتے؟ بھلا بتاؤ تو جو آگ تم روشن کرتے ہو کیا اس کا پیڑ تم اگاتے ہو یا ہم؟ یوں ہم نے ان حقائق کو تذکرہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا، لہذا اپنے عظیم رب کے نام سے تسبیح کرو۔ موت سے پہلے رب کے نام سے تسبیح کرنے کی جو اہمیت ہے اسے بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کی آیات 83 تا 97 میں فرمایا، تو کیوں نہ ہوا جب کسی کی جان حلق تک آ پہنچے اور تم اس وقت اسے مرتا دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم تمہاری بنسبت مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے۔ اب اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو کیوں مرنے والے کی روح کو لوٹا نہیں دیتے؟ مرنے والا اگر اللہ کے مقربین سے ہوا تو اس کے لیے راحت، خوشبودار پھول اور نعمتوں والی جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہوا تو اس کو سلام کہا جائے گا کہ تو اصحاب الیمین میں سے ہے، اور اگر تسبیح کو جھٹلانے والے ذلیلوں میں سے ہوا تو اس کی تواضع کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی اور بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ بلا شبہ ایسا ہونا یقینی حق ہے۔
تو تم اپنے عظیم رب کے نام سے تسبیح کرو۔ اور رب کے نام سے تسبیح کرنے کی عملی صورت انفاق فی سبیل اللہ، یعنی انفاق بالزکوٰۃ، انفاق بقرض اللہ، انفاق بالصدقات، انفاق بالعفو اور انفاق بالمیراث ہے۔ چنانچہ رب کی حمد کا تسبیح یعنی انفاق فی سبیل اللہ سے جو تعلق ہے اسے بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ سورہ سجدہ آیات 15 اور 16۔ بے شک ہماری آیات پر ان لوگوں کا ایمان ہوتا ہے کہ جب ان آیات کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو خود سپردگی سے سجدہ کرتے ہیں اور پھر اپنے رب کی حمد کے لیے تسبیح کرتے ہیں، اور اس معاملہ میں تکبر نہیں کرتے۔ اس مقصد کے لیے ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں اور اپنے رب کو خوف اور طمع سے پکارتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ اور اب رب کی حمد کے لیے انفاق فی سبیل اللہ سے تسبیح کرنے والوں کو ربانی یعنی اللہ حد بشریت رب جیسا قرار دیتے ہوئے قرآن نے فرمایا، ما کان لی بشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ سورہ آل عمران آیت 79۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے کتاب، حکم اور نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ اللہ کی بجائے میرے بندے بن جاؤ، بلکہ یہی کہے گا کہ تم ربانی بن جاؤ، اس کتاب کے ذریعے جس کا تم علم حاصل کرتے ہو اور جس کا تم درس دیتے ہو۔ یہاں پر میں یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو انفاق فی سبیل اللہ کو تسبیح کہا ہے، لیکن جب قرآن کو نماز کے ذریعے اللہ کی پرستش میں بدلا گیا تو گمراہ مذہبی پیشواؤں نے مساجد میں پڑھائی جانے والی نماز کے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنے کو تسبیح اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی پڑھنے کو تسبیح قرار دے دیا۔ اس طرح اللہ کی مساجد کو نمازی رکوع اور نمازی سجدہ کے ذریعے پرستش گاہیں یعنی معبد بنا دیا گیا۔ چنانچہ قمر جلالوی نے کیا خوب کہا ہے، قمر تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں سوئے بت خانہ،
کوئی دیکھے تو یہ سمجھے بڑے اللہ والے ہیں۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔